لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جی، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الماعون کی مختصر اعرابی تشکیل دیکھتے ہیں۔ اس میں اعرابی تفسیر تشریح اس کی دیکھتے ہیں کہ اس میں گرامر کے لحاظ سے کیا صورتحال ہے، اور پھر اس کے ترجمہ اور معانی پر تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہاں جی، یہ ایک پہلی آیت ہے سورۃ الماعون کی، اور اس میں جو پہلا وہ ہے حمزہ، یہ حرف استفہام ہے۔ حرف استفہام ہے جو کویسچن آتا ہے کیا، اور رأیتا یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی، اس میں فاعل ہے انتا، اس کے حروف اصلیہ ہیں را، حمزہ اور یا، اور یہ باب فتح سے آتا ہے، اور یہ باب فتح سے ہے، تو اس کا فتح سے اور حمزہ یہ ہے ناقص، چونکہ اس کے آخر میں یا آ رہا ہے، حرف علت آ رہا ہے، ناقص ہے، اس کے قاعدے پہ بنا رعا اور یرا، رعا اور یرا۔ اس کے آپ قاعدے کو واپس ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ لسان القرآن جو کتاب ہے اس میں کہ ناقص میں یا آ جائے اور حمزہ ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ناقص وہاں سے بنا رعا اور یرا۔ رعا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا۔ ارأیتا کویسچن کیا، رأیتا آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پہ دیکھنا عقل سے دیکھنا ہے، غور کرنے کے میننگ میں آ رہا ہے۔ ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ یہ آ گیا صلہ، یہ آ گیا آپ کا حرف جو اسم الموصول، یہ اسم موصولہ ہے۔ الذی یہ مذکر واحد ہے، وہ جو، یہ آپ کا اسم ہے موصول۔ اور رأیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو۔ اب یہ وہ جو ایک غائب کی طرف بات ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس باتوں کی طرف غور کرنا ہے، تو اس کے اندر نیکسٹ ہے ارأیت الذی کیا آپ نے دیکھا وہ جو، یکذب کاف ذال با اس کا مادہ ہے باب تفعیل میں، کذب یکذب جھٹلانا، فعل مضارع، فاعل اس میں ہوا غائب ہے، وہ جو جھٹلاتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے، الذی یکذب کسے جھٹلاتا ہے؟ تو جو جھٹلانا ہوتا ہے یا ایمان لانا، یہ با کی پریپوزیشن سے آتا ہے، تو با حرف جر، یہ حرف جر، اور الدین یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق بن گئے، متعلق کے فعل بنے، متعلق کے فعل بن گئے۔ اور اس صورت میں دین کا مطلب کیا ہے؟ جزا۔ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا کو، یعنی روز جزا کو، یکذب بالدین۔ یہاں پہ کسی نے اسلام کے میننگ میں بھی لیا ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے، تو یہاں اس کے دونوں ہی میننگ آپ کو مل جائیں گے، دین یعنی مذہب، اور دین کا مطلب جزا، جو ہمیں جزا ملنی آخر میں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا کو۔ اب اس میں حرف استفہام آ، رأیتا فعل بفاعل انتا، اور اب اس کا مفعول، یہ پورا جملہ مفعول بن رہا ہے، یہ پورا مفعول ہے۔
اب یہاں پہ ایک چیز آئے گی، مفعول ہم حالت نصب میں لیتے ہیں، اس کو ہم یہاں کہیں گے یہ محلن جو ہے وہ حالت نصب میں مفعول ہے، کوئی علامت نہیں ہے اس کے اوپر کسی کے نصب ہونے کی، لیکن یہ محل کے اعتبار سے یہ مفعول ہے۔ الذی آپ کا اسم الموصول ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صلہ ہے، صلہ اور اسم موصول مل کر رأیتا کا مفعول بن رہا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا ہو گیا، یہ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آگے ہے آیت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اب فا یہاں پہ حرف فا یہاں پہ شرط کے طور پہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ جواب شرط ہے، لیکن اس کی جو شرط یا جملہ تھا وہ محذوف ہے، تو فا یہاں پہ ہو گیا شرطیہ، اور ذالکا وہ مذکر، الذی پھر آپ کا اسم موصولہ واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے اسم موصول، وہ جو دال عین عین مادہ، یہ ہے جناب آپ کا ناصرہ سے، باب نصرہ سے، لیکن یہ مضاعف ہے، اس میں عین عین دو تکرار ہے، اس لیے یہ مضاعف ہے، اور یہ باب ناصرہ سے ہے۔ یہ یہاں پر فعل مضارع ہے، فعل مضارع واحد مذکر، فعل مضارع واحد مذکر، اس کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا۔ دعا یدعو، اس نے دھکا دیا، یدعو وہ دھکا دے گا یا وہ دھکا دیتا ہے۔ اور اس میں جو آپ کا فاعل ہے وہ ہے ہوا، اس میں فاعل ہوا۔ سو فذالک وہ الذی جو یدعو دھکا دیتا ہے یتیم کو، حالت نصب میں آ رہا ہے، جو یہ ہے آپ کا مفعول۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ جو دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ یہاں پہ آپ کا فذالک یہ مبتدا ہے، اور یہ پوری آپ کی یہاں پر مبتدا کی خبر بن رہی ہے، یعنی اسم موصول اپنے آنے والے جو ہے وہ موصولہ سے مل کر بن گیا خبر فذالک کے لیے، فذالک الذی یدعو الیتیم۔ نیکسٹ آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، واو حرف عطف، لا حرف نفی نہیں، اور نہیں ہا ضاد فعل مضارع واحد مذکر، پھر یہ بھی آپ کا مضاعف ہے باب ناصرہ سے، باب نون اور مضاعف، کیونکہ اس میں مرجنگ ہو گئی۔ حض یحض اس کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا۔ ولا یحض، اور وہ تلقین نہیں کرتا، ابھارتا نہیں ہے، انٹائز نہیں کرتا، اکساتا نہیں، اس میں جو ہے فاعل ہے وہ ہوا۔ ولا یحض علی حرف جر، طعام المسکین آپ کا مرکب اضافی تھا، طعام المسکین تھا، علی مضاف کے اوپر افیکٹ ہوا، مضاف کو اس نے جر کر دیا، تو یہ بن گیا طعام المسکینی، مسکین کو کھانا کھلانا، علی طعام المسکینی، اور یہ پورا مل کر آپ کا بن گیا متعلق فعل۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ تلقین نہیں کرتا، اکساتا نہیں ہے مسکین کو کھانا کھلانے پر۔
فویل للمصلین، فویل للمصلین، فا یہ ہر فا سببیہ ہے، پس ویل ایک تباہی ہے، بربادی ہے، اور ایک اور قول ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے ویل، فویل تباہی ہے، بربادی ہے، للمصلین لام حرف جر، مصلینا یہ تھا مصلیون سے بن گیا مصلینا، چونکہ اس میں جو ہے وہ یہ جمع مذکر سالم ہے، نماز پڑھنے والا مصلی، اس سے بنا مصلیون اور سے مسلینا یہ حالت جر میں ہے، جار مجرور، مصلین، فویل للمصلین تو تباہی ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہاں تک تو بات کی تھی مخلوق کی، اب یہاں سے اللہ نے اپنے طرف بات کو موڑ لیا ہے، فویل تباہی ہے للمصلین نمازیوں کے لیے، کیونکہ نماز رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اب جو رب کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، الذی اسم موصول، الذین ہم عن صلاتہم ساہون یہ اسم موصول کس کے لیے؟ اب یہ یہاں پہ آپ کا مصلین جو ہے یہ صفت ہے، موصوف ہے، اور آگے تمام اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، الذین للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین جو پھر ہم واپس کیا، الذین ہم جو عن صلاتہم، عن حرف جر، صلاتہم ساہون اپنی نمازوں کے بارے میں، مرکب اضافی یعنی اپنی نمازوں کے بارے میں ساہون غفلت برتتے ہیں۔ یہ ساہون کو بھی اگر آپ غور کریں تو یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر ساہیون سے بنا ہے، ساہیون ہوتا ہے غفلت کرنے والا، بھولنے والا، ساہون اس کی جمع بن رہی ہے، کچھ تبدیلیوں کے باعث کچھ تبدیلیاں ہوئی اس میں، کچھ وہ یا حرف علت والے قاعدے اپلائی ہوئے تو اس سے بن گیا ساہون، نارملی تھا ساہیون، یہ تھا ساہیون، یا نے اپنی پیش پیچھے ٹرانسفر کی ہاں کے اوپر اور خود خالی ہو گیا، جب خود خالی ہوا دو ساکن آ گیا، دو ساکن میں یا ڈراپ ہو گیا تو بن گیا ساہون، تو عن صلاتہم ساہون اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت برتتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، الذین ہم یراؤن یہ پھر دوسری صفت ہے، الذین وہ ہم یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس میں بھی جو اصل مادہ ہے وہ را حمزہ یا ہے، لیکن یہ باب فاعل سے ہے، فاعل یفاعل را یراع، تو یہ میننگ میں آتا ہے دکھانا، ریاکاری کرنا، الذین وہ جو ہم یراؤن جو دکھلاوا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ واو حرف عطف وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں پہ یہ آپ کا جمع مذکر فعل مضارع، جمع مذکر غائب، میم نون عین مادہ فا سے آ رہا ہے، منع یمنع منع کرنا، روکنا، وَيَمْنَعُونَ اور اس میں ہم جو ہے وہ فاعل ہے، یہ پھر انہی مسلین کی طرف ہے، وَيَمْنَعُونَ اور وہ منع کرتے ہیں، الماعون اس کا مطلب ہوتا ہے الماعون عام ضرورت کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہوتی ہیں اس سے منع کرتے ہیں، اس میں چیزوں کو روکتے ہیں۔ تو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو کیا آپ نے دیکھا؟ اب یہاں پہ دیکھنے سے مراد یہ ہے
کہ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایسا کرتے ہیں؟ اس میں دیکھنا ایک ڈیفرنٹ طرح سے غور کرنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں روزے جزا، جو جزا کو جھٹلاتے ہیں، یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ جو دھکا دیتے ہیں یتیم کو، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ تلقین کرتے ہیں کہ دوسروں کو کہ وہ لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ولا یحض علی طعام المسکین، فویل، تباہی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو تاخیر کرتے ہیں، اس میں چھوڑ دیتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 احادیث میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ الذین ہم یراؤون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے، ایک منافقانہ خصلت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھ لی جائے لیکن جب تنہائی میں موقع ملے تو نماز چھوڑ دی جائے، یعنی لوگوں کے سامنے تو عبادت کے معاملات کرنا، دینی معاملات اچھے رکھنا، لیکن جب تنہائی میں جانا تو ایک ڈیفرنٹ روپ اپنا لینا، یعنی منافقانہ طرز عمل اپنانا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزوں کو منع کرتے ہیں، روک رکھتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی چھوٹی موٹی استعمال کی چیز مانگی تو اس سے اسے منع کر دیا یا اس کو اہمیت نہ دی۔ تو جو ہے الذین ہم یراؤون، اس کے بارے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ سامع خلقہ وحقرہ وصغرہ، جس نے اپنا کوئی بھی عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کیا، یعنی اس نے یہ چاہا کہ لوگ اس کے بارے میں بات چیت کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سننے والے سب لوگوں کو اس کے اس عمل سے آگاہ کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اور اسے حقیر کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل بنا دیتا ہے، یعنی پھر اس کے ایسے اعمال بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ پھر اس کا وہ جو عمل جو اس نے ریاکاری کے لیے کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جو اس نماز کے بارے میں ہے، غفلت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک صلاۃ المنافقی، تلک صلاۃ المنافقی، تلک صلاۃ المنافقی، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرن الشیطان، وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ قام، وہ کھڑا ہوتا ہے، فنقر 4 تو 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس نماز میں بس اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے، اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی نمازوں سے بچائے۔ دیکھیں آج کل کے حالات میں کوشش کریں ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے کہ اپنی نماز کو کبھی ضائع مت ہونے دیں، نماز کے اوپر ایسے پکے ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز چھوٹنے نہ پائے، کسی بھی حال میں نماز کو مت ترک کریں، نماز کو اپنے تمام اعمال، تمام باتوں کے اوپر فوقیت دیں، حتیٰ کہ کسی بھی مصروفیت میں، آپ کی مصروفیت کی کوئی سی بھی نوعیت ہو، اس میں نماز کو آگے رکھیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے پاس آ جا کر ایک نماز بچی ہے، اور وہ بھی ہم چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی جو کچھ تو چھوڑ چکے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ایسی پڑھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس نے ظن رکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ یہ نماز ایک پہلا عمل ہے، جب یہ درست ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی کے باقی معاملات پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں مسجد میں نماز ادا کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نماز مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، اور کسی بھی صورت نماز کو مت چھوڑیں، کسی بھی حال میں مت چھوڑیں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی نماز مت چھوڑیں۔ نماز کو چھوڑنا انسانی زندگی کے اوپر بہت بڑے وبال لے کر آتا ہے، بہت سارے مسائل کو پیدا کرتا ہے۔
ہمارے پاس ایک نماز ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ کے اعمال میں شامل ہے، یعنی حج آپ نے سال میں ایک بار کرنا، زکوٰۃ سال میں ایک بار دینی، روزے سال میں ایک بار رکھنے، اس کے بعد بچا گیا ایک نماز۔ ایک نماز ایسا عمل ہے جو ہمارا روزانہ کا ایک ہماری صورتحال ہے، اور ہر نماز کے بارے میں ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ یعنی سورہ فجر مسجد میں ادا کرنے کے بعد ایک شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جو انسان نماز فجر مسجد میں ادا کرے اور مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرے کہ یا اللہ اس دنیا میں اپنی بستی کو سوچ لے کہ میری اس بستی میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، اور اللہ نے ان مسلمانوں میں سے نکال کر مجھے اس کی توفیق دی، اس کا احسان مند ہو، وہ ذرا احساس تو کرے۔ وہ احساس اس کو اتنا سکون دے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا دن اتنا اچھا گزرے گا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان اپنے صبح کا ابتدا اپنے رب کی یاد سے کرتا ہے تو پھر ہم خود اندازہ کر لیں کہ اس صورت میں پھر کیا ہوگا، وہ دن ہمارا کیسا گزرے گا، اللہ ہمیں کیسے کیسے بچائے گا۔ پھر دیکھیں نماز فجر کے بعد ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر اس دعا کو ہم 3 بار پڑھتے ہیں تو ہم ایک یقین اور اعتماد کے ساتھ تو انشاءاللہ آنے والے پورے دن میں مغرب تک دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں موجود کوئی بھی چیز جس میں شر ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور اس حدیث کی وہ تفسیر بھی پیش کرنے والے ہیں۔ ان کو کیا ہوا کہ ان کو فالج ہو گیا۔ جب ان کو فالج ہوا تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ شخص ان کو دیکھنے لگا، اور وہ اصل میں دیکھ اس لیے رہا تھا اس حیرانی سے کہ بھئی یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں اس دعا کی تلقین کرتا ہے اور اس کے بارے میں بار بار ہم پہ زور ڈالتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ حیران تھا کہ اس کو فالج کیسے ہو گیا۔ تو ابان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس کیفیت کو بھانپ لیا اور اسے کہا کہ کیا تم یہی سوچ رہے ہو؟ تو ساتھ ہی ابان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ یہ دعا میں آج پڑھنا بھول گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں میرا یقین ہے کہ میں نہیں پڑھا تو میں نے نہیں پڑھی تو آج فالج نے مجھے آن لیا۔ تو دیکھیں یہ تھا یقین اور ایمان ان کا۔ تو اللہ تعالی ہمارا ایمان و یقین بھی ایسا بنا دے کہ ہم یہ دعائیں پڑھنے کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیں، آرام سے رہیں، سکون سے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الماعون کی کچھ مختصر جو ہے وہ گرامر دیکھی۔ ہو سکتا ہے اس میں یقینی طور پہ کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس عمل کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔